السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک عنوان کے تحت عصر کے بعد کے ان دروس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور عنوان اور موضوع یہ ہے کہ ہم رات دن میں جو کچھ کرتے ہیں، اچھا یا برا، صحیح یا غلط، جائز یا ناجائز، اللہ کو راضی کرنے والے کام یا ناراض کرنے والے کام، آیا ان تمام چیزوں کا ہماری زندگی پہ کچھ اثر بھی پڑتا ہے؟ اس دنیا میں، آخرت میں، مثبت یا منفی، صحیح یا غلط، انسان جو کچھ کر رہا ہے اس دنیا میں، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے، ناراض کر رہا ہے، جائز کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، صحیح تول رہا ہے، غلط تول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے زبان کی ان باتوں کا، ہاتھوں کے اس عمل کا، رات دن کی اس زندگی کا، اس کا اثر اس کی زندگی پہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ یہ مؤثر ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق، یہ کچھ بھی کرے اسے عزت ملنی ہے، یہ کچھ بھی کرے اسے سکون ملنا ہے، اس کے عمل سے اس زندگی سے کوئی تعلق، ایسا تو نہیں؟ میرے عزیزو، آج تک عموماً آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میری عملی زندگی کا تعلق میری زندگی سے کوئی نہیں ہے، میں کچھ بھی کروں میری زندگی مادیت سے بنے گی یا بگڑے گی، دولت سے بنے گی یا بگڑے گی، عہدے اور منصب سے بنے گی یا بگڑے گی، بڑے گھر کوٹی سے عزت ملے گی یا ذلت آئے گی، وہ یہ سمجھ رہا۔ یہ بات ذہنوں میں نہیں ہے کہ نہیں، عزت ذلت کا تعلق میرے اعمال سے بھی ہے، صحت بیماری کا تعلق میری اعمال سے بھی ہے، رزق کی وسعت تنگی کا تعلق میرے اعمال سے بھی ہے، خوف سکون کا تعلق میرے اعمال سے بھی ہے۔ یہ سوچ فکر دماغوں سے نکل چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان اعمال کی طرف رغبت، شوق کم ہو گیا، دنیا کے ان اسباب وسائل کی طرف شوق اور رغبت بڑھ گئی، اس لیے نظر آ رہا ہے زندگی اسے بن رہی ہے۔ اللہ سچ کہتا ہے، رسول اللہ سچ فرماتے ہیں، بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث بتلا رہی ہے کہ انسان اپنے عمل سے جو بوئے گا کچھ اس زندگی میں اسے کاٹنا پڑے گا، اور پورا انجام اسے آخرت میں دیکھنا پڑے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نیکی کی زندگی گزار رہا ہو اور ایک بدی کی زندگی گزار رہا ہو اور ان دونوں کی دل کی کیفیت ایک جیسی ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک فاسق فاجر ہو اور ایک اللہ کا متقی ہو، دونوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں ایک جیسی ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک کے گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور دوسرے گھر میں تقوی والی زندگی ہو، دونوں کے گھروں کا ماحول یکساں ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرق ہوگا۔ جزاء وفاقا، اللہ کہتا ہے کہ بدلہ پورا پورا ملے گا، وفاقا پورا پورا، یہاں بھی وہاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی کانٹا لگائے اور امید رکھے کہ اس پر انگور کی بیل آئے گی، نہیں ہو سکتا۔ نافرمانی کی زندگی گزارے اور سمجھے کہ سکون آ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ کچھ کر لو، ممکن نہیں۔ تو یہاں اللہ کا رسول کچھ ایسی باتیں ارشاد فرما رہے کہ اندازہ اور یقین آ جائے کہ میرے ہر عمل کا اثر میری زندگی میں پڑتا ہے، میرے ہر بول کا اثر میری زندگی میں پڑتا ہے، میری رات کی خلوتوں کی زندگی کا اثر میری زندگی میں پڑتا ہے۔ تنہائیوں کی کمزوریاں وہ ظاہر ہوتی ہیں جب آدمی جلوت میں، معاشرے میں زندگی گزارتا ہے۔ پھر اللہ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے
بے شمار واقعات قرآن میں ذکر کیے کہ شیطان اللہ کے در سے کیوں رسوا ہوا. کوئی عمل تھا نا اس کا، کوئی نافرمانی تھی کہ اللہ کے ہاں مردود ہو گیا، اللہ کی نظروں سے گر گیا، اس کی ظاہری شکل بھی بگڑ گئی اور اس کی باطنی شکل بھی بگڑ گئی. اللہ کے قریب تھا، اللہ سے دور ہو گیا. اللہ کے دوستوں میں دنیا اسے شمار کرتے تھے، وہ اللہ کے دشمنوں میں ہمیشہ کے لیے شمار ہونے لگا. کوئی چیز تھی نا نافرمانی، اس کا اثر اس کی زندگی پہ آیا. کیا چیز تھی جس نے قوم نوح کو پانی میں غرق کر دیا اور زمین سے پانی اتنا نکلا، آسمان سے پانی اتنا برسا کہ پہاڑ بھی ڈوبنے لگے؟ کیا چیز تھی؟ اللہ کی نافرمانی تھی، اس کا اثر ان کی زندگی پہ پڑا. کیا چیز تھی کہ تند و تیز ہوا قوم عاد پہ چلی اور زمین پر یوں پڑے نظر آئے جیسے کھجور کے تنے کسی نے زمین سے اکھاڑ دیے. گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، کھیتیاں، باغات، محلات سب برباد ہو گئے. کیا چیز تھی؟ اللہ کی نافرمانی تھی. قوم سمود بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی عذاب کی، کلیجے پھٹ گئے، جگر پھٹ گئے. کیا چیز تھی؟ ان کی زندگی پہ یہ اثر کیوں ظاہر ہوا؟ اللہ کی نافرمانی تھی. قوم لوط، فرشتے آئے، ان کی پوری بستی کو آسمانوں پہ اٹھایا، اوپر سے نیچے پھینک دیا. یہ بھی نہیں، آسمان سے ایک ایک پتھر آیا، نشان زدہ، فلاں کے بیٹے کو، فلاں کے باپ کو لگے گا. لگتا، سر سے لگتا، پاؤں سے نکل جاتا، پورے جسم کو چیرتا ہوا. کیا چیز تھی؟ اللہ کی نافرمانی تھی. اس قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا. قوم شعیب، بادل آئے، سب اکٹھے ہو گئے، سخت گرمی، بادل، سایہ، سب اکٹھے ہو گئے. اس بادل سے آگ برسنے لگی. کیا چیز تھی؟ ان کی زندگی پہ یہ اثر کیوں ظاہر ہوا؟ اللہ کی نافرمانی تھی. فرعون، موسیٰ علیہ السلام محفوظ راستہ پاتے ہوئے دریا سے نکل گئے. فرعون مصر کا حکمران، محلات کے نیچے نہریں بہ رہی، جسے اپنی قوت پر، طاقت پر بڑا ناز، مسلح فوج، وسائل سے بھری حکومت، سلطنت. نہ سلطنت چھینی، نہ عہدے منصب سے معزول کیا، نہ فوج باغی ہوئی. ان سارے ساز و سامان کے ساتھ اللہ نے دریا میں غرق کر دیا. کیا چیز تھی؟ اللہ کی نافرمانی. یہ قارون ڈھیر، کون آج کل کوئی کتنا ہی دولت مند ہوگا، قارون کے مقابلے میں اس کی دولت مندی اور اس کا دولت مند ہونا بونے کی حیثیت ہے. بونا، اتنی دولت تھی اس کے پاس. فخسفنا به وبداره الارض، زمین میں خود بھی دھنسا، ساری دولت بھی ساتھ دھنستی چلی گئی. وبداره الارض، نہیں کوئی اکثریت کام آئی، نہیں کسی جمہوریت نے ساتھ دیا، نہیں لوگ اکٹھے ہو کر اسے بچانے لگے. وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، کوئی نہیں آیا مدد کو. بنی اسرائیل بڑی قوم تھی، بڑی نعمتوں سے نوازے گئی تھی. جب اس نے نافرمانی شروع کی، اللہ نے اس پر بخت نصر کی صورت میں ظالم حکمران مسلط کیے، جنہوں نے ان کے مردوں کو گرفتار کر دیا، قتل کر دیا، عورتوں کو گرفتار کر دیا، بچوں کو گرفتار کر لیا، گھروں کو جلا ڈالا، باغات، کھیتیوں کو جلا ڈالا. ایک مرتبہ نافرمانی کی، یہ ہوا. پھر نئی نسل آئی ان کی، اس نے بھی نافرمانی کی، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ظالم حکمران مسلط ہوا. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی. تو یہ مختلف قسم کے عذاب اور یہ